الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 20 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم حامیم سے شروع ہونے والی 5 صورتوں یعنی حامیم سجدہ، الشورى، الزخرف، الدخان اور الجاثیہ کی مکمل آیات سے مستفید ہوں گے۔ جس ترتیب سے یہ قرآن میں وارد ہوئی ہیں اسی ترتیب سے یہ صورتیں اتری ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کا نزول کا نمبر 61 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 54 ہیں اور اس صورت کا آغاز حامیم کے حروف سے ہو رہا ہے اور آیت 37 میں اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام حامیم السجدہ پڑ گیا۔ اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے فصلت، کلیئرلی اسپیلڈ آؤٹ۔ یہ لفظ صورت کے شروع میں ہی آیا ہے، کتاب فصلت آیاتہ، اس سے بھی یہ نام لیا گیا ہے۔ یہ حوامیم 7 میں سے ہیں، یعنی اس طرح کی کل 7 صورتیں ہیں اور حامیم السجدہ کا مرکزی مضمون قرآن سے انکار کرنے والوں کو متنبہ کرنا اور اس پر ایمان لانے والوں کو خوشخبری دینا ہے۔ آیات 1 سے 8 میں فرمایا حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس کتاب کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں اور یہ عربی زبان میں ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل پردے میں ہیں اور کانوں میں بوجھ ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیں مجھے وحی آئی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اور استغفار کرو۔ جو لوگ قرآن کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آیات 9 سے 18 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے زمین اور اس کے جملہ خزانے 4 دنوں میں بنائے اور 7واں آسمان 2 دنوں میں تخلیق کیے، پھر زمین و آسمان کے کردار کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا۔ اگر یہ لوگ نہ مانیں تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد اور سمود کا ہوا۔ قوم عاد نے تکبر سے اللہ کی بندگی کی دعوت کو ٹھکرایا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ نے انہیں تیز ہوا سے ہلاک کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ قوم سمود نے دعوت توحید کے مقابل شرک کو ترجیح دی اور انہیں زوردار زلزلے سے تباہ کیا۔ صرف وہی بچے جنہوں نے دعوت کو قبول کیا۔ آیات 19 سے 25 میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں گواہی دیں گی۔ وہ ان سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے کہ اللہ کے حکم سے دی ہے۔ تم سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائم 100 پردوں میں ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے اس گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ اب خاموش فریادیں کرو، تمہیں بہرحال آگ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان لوگوں کو ان کے ساتھی یعنی شیطان وغیرہ ان کے اعمال مزین کر کے دکھاتے رہے، آج ان پر بات ثابت ہو گئی ہے، وہ ناکام ہیں۔ آیات 26 سے 32 میں مشرکین کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ اگر غلبہ چاہتے ہو تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ عنقریب قرآن دشمنی کی انہیں بدترین سزا ملے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہ قیامت کے دن التجا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں وہ بندے دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے کچل دیں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا اور استقامت دکھائی، اس کی بندگی کی، اس کی رضا کے لیے تن من دھن لگائے، فرشتے دنیا میں سکون، اطمینان اور آخرت میں جنت کی ایسی بشارت دیتے ہیں جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔
آیات 33 سے 44 میں فرمایا جا رہا ہے بہترین بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں۔ برائی کا جواب بھلائی سے دے، اس سے جانی دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ جو لوگ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کی آیات کا سیاق و سباق سے ہٹ کر مفہوم بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ قرآن ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کتاب کے مضامین پر اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کو قرآن خود ہی ناکام بنا دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ اور اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ آیات 45 سے 54 میں فرمایا جا رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، جو نیک عمل کرے تو اپنے لیے کرے گا اور جو برا کرے وہ اپنے لیے کرے گا۔ آیت 47 سے 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ کس خوشے سے کون سا پھل نکلے گا، کوئی مادہ کیا جنم دے گی۔ قیامت کے دن اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ مشرکین اپنے جرم کا انکار کر لیں گے اور ان کا کوئی بھی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ پھر فرمایا اکثر انسان نعمت آنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جب انہیں تنگی کے بعد آسانی آتی ہے تو وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت نہیں آنی، اور اگر آ بھی گئی تو ہمیں وہاں اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں انہیں بری خبر دوں گا اور شدید عذاب میں مبتلا کروں گا۔ پھر فرمایا ان قریب اللہ انہیں کائنات میں اور انسان کے اپنے وجود میں ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کے عین مطابق ہوگی، تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں حالانکہ وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الشورى۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 62 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 53 ہیں اور آیت 38 میں شورا، باہمی مشورہ، دی کنسلٹیشن کو اہل ایمان کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام عاشورہ رکھا گیا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جس دین کو اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا مقرر کردہ دین ہے جس کی وحی اس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے اور اس کی تنفیذ بھی ضروری ہے۔ آیات 1 سے 9 میں فرمایا جا رہا ہے حامیم عین سین قاف، اللہ نے آپ پر اور پہلوں پر بھی وحی اتاری کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن فرشتوں کی اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت ایسا نہیں ہونے دیتی۔ مشرکین اللہ کی نگاہ میں ہیں، وہ عنقریب سزا پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور انہیں آخرت سے خبردار کریں۔ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے جنت میں اور نہ قبول کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ پھر فرمایا اگر اللہ چاہے تو انہیں ایک ہی امت بنا دے، یعنی ایمان والا بنا دے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ ہی بڑا ولی ہے، وہی مردے زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ آیات 10 سے 19 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے اختلافی معاملات میں اللہ کو اپنا حاکم بناؤ، اس لیے کہ وہی تمہارا خالق و مالک ہے۔ پھر فرمایا دین کو نافذ کریں اور اس حوالے سے اختلاف نہ کریں۔ اسی دین کی تنفیذ کے لیے اللہ نے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اور یہی دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ دین قائم کرنا مشرکین کو ناگوار ہے۔ ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی عذر قبول نہ ہوگا جو اقامت دین سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین کے لیے مال و جان کی قربانیاں پیش کر دی ہیں، لہٰذا اس مشن سے گریز کرنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا تم نے احکام شریعت کے نفاذ سے کیوں گریز کیا؟ اس باز پرس کا احساس کر کے اہل ایمان ڈرتے ہیں۔ آخرت کے حوالے سے وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں ہیں،
پھر فرمایا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ قوی اور غالب ہے۔ آیات 20 سے 29 میں فرمایا جا رہا ہے جو آخرت کے فائدے چاہتا ہے اسے زیادہ ملتے ہیں، اور جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے اسے ملتے ہیں لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملتا۔ پھر فرمایا اللہ کے ساتھ گھڑے گئے معبودوں نے تو کوئی شریعت دی نہیں جس کے نفاذ یا اس کے عمل کے لیے مشقت اٹھانی پڑے۔ مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کریں اور آخرت میں بھی ان کی بخشش کے لیے شفاعت کریں۔ ان کی یہ خواہشات پوری نہ ہوں گی اور بدترین سزا ملے گی۔ سچے مومن جنہوں نے شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی خواہشات کی تسکین ہوگی۔ اللہ دعائیں بھی ان کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے احکام سے پہلو تئی کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ آیات 30 سے 43 میں فرمایا جا رہا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ کشتیاں اللہ کی نشانی ہیں، اگر اللہ ہوا بند کر کے انہیں روک بھی دے اور ڈبو بھی دے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ معاف کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا تمہارا ساز و سامان دنیا کی عارضی چیز ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین اور باقی رہنے والا ہے۔ ایمان والے تو وہ ہیں جن کے باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی خوشنودی اور تزکیہ کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں، برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان کو ہے جو ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ہاں جب تک قوت نہیں کہ ظالموں سے ان کی برائی کا بدلہ لیا جا سکے تو ایسے ان کو معاف کر دینا ہی بہتر ہے، اور بلا شبہ یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ آیات 44 سے 53 میں فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں کو جہنم پر ذلت کے ساتھ لایا جائے گا۔ وہ کنکھیوں سے دیکھیں گے، جب عذاب ان کے سامنے ہوگا تو کہیں گے واپسی کا کوئی رستہ ہے، لیکن اس وقت کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کی پکار پر لبیک کہو، یعنی اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور موت یا قیامت کا دن آ جائے پھر وہ نہیں ٹلے گا۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی اس کا عذر قبول ہوگا۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بچے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ اللہ وحی کے ذریعے یا رسولوں کے ذریعے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اے نبی آپ کو بھی اسی لیے وحی دی تاکہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم تک لے آئیں۔ اس سیشن کی اگلی صورت ہے الزخرف۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 63 نمبر ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 89 ہیں، اور آیت 35 میں زخرف یعنی سونا، دی ornaments آف گولڈ کا ذکر متاع دنیا کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام الزخرف رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون شرک کی نامعقولیت کو واضح کرنا اور توحید کے حق ہونے کا یقین پیدا کرنا ہے۔ آیات 1 سے 15 میں فرمایا جا رہا ہے حامیم کتاب مبین کی قسم، اسے عربی میں اتارا گیا۔ اے مشرکو، کیا تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اور پہلے نبیوں کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ وہ قوت اور وسائل میں تم سے کہیں زیادہ تھے، لیکن اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ اگر تم لوگ بھی باز نہ آئے تو ایسے ہی انجام ہوگا۔ کاش یہ لوگ غور کریں کہ اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا تاکہ اس پر آباد ہوں، اور قدرتی راستے بنائے تاکہ لوگ اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں۔ آسمان سے پانی اتارا اور پانی سے نباتات اگائیں۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، سمندر کی سواری میں کشتیاں اور خشکی کی سواری میں بڑے بڑے جانور بنائے۔ سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک سفر تو ہم سواری پر کرتے ہیں اور ہمارا ایک اور سفر جاری ہے۔ یہ زندگی کا سفر ہے جو ہمیں موت،
آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جائے گا، اور روز آخرت ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ آیات 16 سے 25 میں فرمایا جا رہا ہے، کیا یہ لوگ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں؟ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر فرمایا، مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے، اگر گمراہی اختیار کرتا ہے تو اذن اللہ کا ہوتا ہے، اور یہ رستہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور اگر نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں۔ کسی بھی فعل کے حق ہونے کی دلیل اللہ کی عطا کردہ تعلیمات ہوتی ہیں، نہ کہ باپ دادا کا دین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے ہم نے انتقام لیا، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ آیات 26 سے 35 میں فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے شرک سے برات کا اظہار کیا، اور اپنی اولاد کو بھی یہی چیز دے کے گئے کہ شرک سے بری ہونا۔ پھر مشرکین کا یہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نہیں اترا؟ اللہ کے ہاں اہمیت دولت کی نہیں، پاکیزہ کردار کی ہوتی ہے۔ تقسیم دولت تو کاروبار زندگی چلانے کے لیے ہے، تاکہ مالدار لوگ تنگ دستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک جیسے ہو جاتے تو مشقت والے کام کون کرتا؟ البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں بلکہ پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ پھر فرمایا، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ دنیا لالچ میں کافر ہو جائے گی تو اللہ تمام کافروں کو سونے کے گھر عطا کرتا، لیکن اصل اہمیت آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور یہ نعمتیں انہیں ملیں گی جو اللہ کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ آیات 36 سے 45 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا، جب انسان قیامت میں اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی ندامت اختیار کرے گا اور گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اسے شیطان کے ساتھ عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر فرمایا، اے نبی، آپ بے طلبوں کو ہدایت نہیں دے سکتے تو آپ اس وحی کو زور سے پکڑیے، یہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے۔ آیات 46 سے 56 میں فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بڑی واضح نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے مذاق اڑایا، تو اللہ نے بطور سزا یکے بعد دیگرے عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہوں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے عذاب ٹلوا دیں تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے۔ پھر جب عذاب ٹل گیا تو وہ وعدہ خلافی کرنے لگے۔ فرعون نے تکبر سے کہا، میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں، جبکہ موسیٰ تو ایک چھوٹا آدمی ہے، وہ بات بھی ٹھیک طرح نہیں کر سکتا۔ اگر وہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتا اور سونے کے کنگن پہنے ہوتا۔ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی تھی، وہ سرکشی کی آخری حد کو پہنچ گیا تھا، لہٰذا اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آیات 57 سے 67 میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو مشرکین اس سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے معبودوں یعنی فرشتوں کو ان سے بہتر بتاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے، وہ قیامت کی ایک نشانی ہیں۔ انہیں صلیب نہیں دی گئی بلکہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے۔ وہ بڑے واضح معجزات لے کر آئے اور قوم کو اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ ایمان لائے اور اکثریت نے مخالفت کی، جنہیں قیامت میں دردناک عذاب ہوگا۔ اس روز گہرے دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ آیات 68 سے 89 میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے فرما بردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گے، اور مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں۔ اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول کرتے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، ہر شے پر اس کی بادشاہی ہے،
اس کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ مشرکین کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ان سے تنگ آ کر اللہ سے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا، آپ ان سے بے رخی کریے اور سلام کہہ کر ان سے الگ ہو جائیے، ایمان نہ لانے کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الدخان۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 59 ہیں اور آیت 10 میں آسمان سے دھواں یعنی سموک نکلنے کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کا نام الدخان رکھا گیا۔ اس کا اہم عنوان قرآن کی قدر نہ کرنے والوں اور پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت 1 سے 29 میں فرمایا، حامیم کتاب مبین کی قسم، اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے، اس میں اللہ کا امر اور رحمت ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور موت و حیات دیتا ہے۔ لیکن یہ مشرکین شک میں ہیں، آپ ویٹ کریں، دھوئیں کا عذاب آنے والا ہے۔ اس پر یہ لوگ عذاب ٹالنے کی دعا کرنے لگے، اگر عذاب تھوڑا سا بھی ہٹ جائے تو یہ لوگ دوبارہ پرانی روش پر آ جائیں گے۔ فرمایا، بڑی پکڑ والے دن ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ ان سے پہلے قوم فرعون نے بھی ایسا ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات ٹھکرا دی تو اللہ نے موسیٰ کو تو بچا لیا اور قوم فرعون کو غرق کر دیا اور ان کے مال و اسباب کا دوسری قوموں کو وارث بنایا۔ پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، نہ ہی کوئی ان کو مہلت ملی۔ آیات 30 سے 42 میں فرمایا جا رہا ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا اور انہیں علم اور نشانیاں دے کر اہل عالم پر فضل دیا۔ پھر فرمایا، مشرکین مکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان سے پوچھیں، یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اچھی ہے جنہیں جرم کرنے پر ہلاک کیا گیا؟ پھر فرمایا، فیصلے کے دن سب اکٹھے کیے جائیں گے، اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا اور نہ ہی کہیں اور سے مدد حاصل ہو سکے گی، کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ آیات 43 سے 59 میں فرمایا جا رہا ہے کہ نافرمانوں کو جہنم میں زقوم کا درخت اور گرم کھولتا پانی بطور خوراک پیش ہوگا اور دوزخ میں ان پر گرم پانی ڈالا جائے گا، اور فرما برداروں کو جنت میں امن والی جگہ، باغات، چشمے اور اچھے لباس اور حوروں سے شادی اور ہر مانگی چیز ملے گی اور کبھی ان پر موت نہ آئے گی۔ پھر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے اور نہ ماننے والے برے انجام کا انتظار کریں۔ آج کے سیشن کی اگلی صورت ہے الجاسیہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا سیریل نمبر 65 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 37 ہیں اور آیت 28 میں قیامت کے دن ہر گروہ کے گھٹنوں کے بل گرے ہونے یعنی نیلنگ ڈاؤن کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام الجاسیہ رکھا گیا ہے۔ اس میں توحید اور آخرت کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے انکار کے نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ آیت 1 سے 11 میں اللہ فرماتے ہیں، حامیم، یہ اللہ عزیز و علیم کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ فرمایا، آسمان و زمین تمہاری اور باقی مخلوقات کی پیدائش، دن رات کے آگے پیچھے آنے، بارش اور زمین سے فصل نکلنے اور ہواؤں کے چلنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر بدنصیبوں کے لیے وعید کا بیان ہے کہ جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود کفر پر اڑے رہتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے اور مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کوئی دوست ان کی سفارش کر سکے گا۔ یہ میری ہدایت ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیات 12 سے 21 میں فرمایا، سمندر تمہارے تابع بنایا تاکہ کشتیاں چلیں اور روزی تلاش کرو، اور آسمان و زمین کی ہر شے تمہارے لیے تابع کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ عنقریب روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ فرمایا،
ماضی میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، انہیں شریعت دی تھی اور کئی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے باہمی ضد کی وجہ سے اختلاف کر کے تفرقہ پیدا کیا اور رسوا ہوئے۔ اب شریعت مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے، حکم ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسے نافذ کریں، خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ کامیاب وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرے گا۔ پھر فرمایا برائیاں کرنے والا ایمان والوں کی طرح نہیں ہو سکتا۔ آیات 22 سے 26 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا اور لوگوں کو اعمال کا بدلہ دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اس شخص کی مذمت کی گئی ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے، جو شرک کا ارتکاب کرے، اس کا معبود اللہ نہیں، اس کا نفس ہے۔ بعض لوگ اللہ کے وجود کے قائل نہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا کی ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے، خود ہی مر جائیں گے۔ فرمایا تمہیں اللہ نے زندہ کیا اور زندہ رکھا اور تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیات 27 سے 37 میں فرمایا اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور قیامت کے دن باطل لوگ خسارے میں ہوں گے۔ سب لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور انہیں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اور جنہوں نے انکار کیا وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ جن کے سامنے قیامت کی بات ہوتی تو انجان بن جاتے، آج ان پر سب ظاہر ہو گیا۔ پھر فرمایا جب مجرمین جہنم کے آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب کتاب کو بھلا رکھا تھا۔ آخر میں فرمایا اللہ کا شکر ہے جس کی بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔